افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ ان الذين ارتدوا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین سلام علیکم۔ پروگرام درس قرآن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور مسلسل کئی ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ رحمان کے سلسلے سے مختصراً گفتگو آپ تک پہنچائی ہے۔ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ واقعی ہمارے جہاں علم میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایک لطف ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں کہ واقعی جو جنت میں اتنی ساری خدا نے جو نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ہر نعمت کا ذکر کرنے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کس کس ہماری نعمتوں کا انکار کرو گے، تو یقیناً یہ نعمتیں ہمیں ضرور ملیں گی۔ لیکن پروگرام کے آغاز میں یہ بات خود میں سب سے پہلے اپنے آپ سے پھر اپنے تمام ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً ہمیں خدا سے دعا کرنا چاہیے کہ یہ نعمتیں ملیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں خود اپنے زندگی میں ایسے اعمال بجا لانا چاہیے کہ واقعی اس دنیا سے گزر جانے کے بعد ہمیں ان نعمتوں کے درمیان بیچ میں ہی رکھا جائے۔ انشاءاللہ ہم یہ ضرور کوشش کریں گے۔ تو آج ہم سورہ رحمان کے سلسلے سے 68 آیت سے لے کر کے 75 آیت تک کی انشاءاللہ مختصراً جو تفسیر پیش کی جاتی ہے آپ کی خدمت میں وہ ضرور پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ہم عربی متن پیش کرتے ہیں، حضرات ملاحظہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئیے ناظرین آپ کی خدمت میں ہم میننگ بھی پیش کر دیں، پھر سوال و جواب، اور یہ آپ کو ہم ضرور بتا دیں کہ اب ہم سورہ رحمان کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب کچھ ایسی نعمتوں کا جو آخر میں جو نعمتوں کا ذکر ہوا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو اس کی میننگ میں ہے کہ کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ 68 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ ان دونوں باغات میں میوے، کھجورے اور انار ہوں گے۔ پھر وہی آیت جو بار بار کئی دفعہ آئی ہے کہ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ ان جنتوں میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ وہ حوریں ہوں گی جو خیموں کے اندر چھپی بیٹھی ہوں گی، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ وہ لوگ سبز قالینوں اور بہترین مسند پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، تو پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ تو یہ تو رہی ناظرین نے آپ کی خدمت میں جو ہم نے میننگ پیش کی ہے۔ اب ہم کچھ عظیم سوال کر کے عظیم جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ میں موجود ہیں علی جناب مولانا غلام عباس صاحب۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا جہاں سے آج ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں جو مختصراً تفسیر پیش کی جاتی ہے
68ویں آیت میں جو ارشاد یہ ہوا ہے کہ ان دونوں، یعنی اس سے پہلے جو دو باغات کا جو ذکر پچھلے ایپیسوڈ میں اگر ناظرین آپ کو یاد ہو جس میں آیا تھا، اور پھر اس کے بعد اب کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ ان دونوں باغات میں میوے، کھجوریں اور انار ہوں گے۔ تو اس کے لیے فاکہہ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے اس آیت میں، تو بہت سے مفسرین نے فاکہہ میں ہر پھلوں کو تو شمار کیا ہے لیکن انار اور کھجور کو شمار نہیں کیا ہے۔ کیا واقعی یہ صحیح ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلى آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ سورہ مبارکہ کی یہ آیہ کریمہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، وہ جنتیں جن کا تذکرہ اس سے پہلے ہوا ہے، یہاں فیہا کی ضمیر ان جنتوں کی طرف ہے۔ اس میں فاکہہ یعنی پھل ہیں، نخل اور رمان یعنی کھجوریں اور انار موجود ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں پہلے فاکہہ کے مفہوم سے جدا ان کو کرنا، یعنی نخل اور رمان کو فاکہہ کے مفہوم سے جدا کرنا، اس بات کو ہم بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن سلسلہ کلام جو آپ کی خدمت میں جنتی نعمتوں کا تذکرہ پیش کیا جا رہا تھا، اور خداوند عالم اپنی جنتی نعمتوں کو پیش کرتے ہوئے بہت ساری نعمتیں اس سورہ مبارکہ میں جنتی لوگوں کے لیے بے پناہ نعمتوں کا انتظام خداوند عالم نے کیا، اور ان کا اعلان بھی فرمایا اس سورہ مبارکہ کے ذریعے۔ اس میں صاحبان ایمان جو جنت میں جائیں گے ان کی کس اعتبار سے پذیرائی ہوگی اور کس اعتبار سے سرسبز و شادابی میں وہ جنتی زندگی کو بسر کریں گے۔ انہی زندگی کی جنت کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے جو ایک قدیم بات اس سے پہلے پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہوئے یہاں دو باتوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں مزید اور کرنا ہے، اور اس میں جو آیہ کریمہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کو بغور اپنے ذہن عالیہ میں جگہ دیں کہ خداوند عالم نے احسان کے بدلے کو احسان کے سوا کوئی چیز قرار نہیں دیا، اور یہاں پر یہ بات بھی اپنے آپ میں واضح ہے کہ کوئی انسان اس بات کو اپنے سے مخصوص نہ کر لے کہ کسی ایک برادری کے لیے، کسی ایک مثلا قوم و ملت کے لیے یا کسی ایک گروہ کے لیے یہ آیت اپنے آپ میں مفہوم رکھتی ہے، بلکہ یہ آیت اپنے آپ میں تمام گروہ یا در گروہ یا تمام انسانوں کی خدمت میں ایک مفہوم ادا کر رہی ہے کہ کوئی بھی کسی پر احسان کرنے والا ہو تو احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو اپنے آپ میں قابل توجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے احسان کے متعلق بات کر کے اس بات کو بندوں کی طرف لوٹایا، اور بندوں سے خداوند عالم نے ہر چیز کے بدلے میں جزا دینے کا اعلان فرمایا ہے۔ یعنی دیکھیے اب اس کی گہرائیوں سے آپ یوں پہچانیے کہ اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے انسان کو کس بات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ انسان کے پاس جو بھی کچھ ہے، پہلے تو پروردگار عالم اپنے غنی مطلق ہونے کا اعلان کر دیتا ہے۔ ایک آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم سب کے سب فقیر ہیں، اگر غنی ہیں تو پروردگار عالم کی ذات ہے، اور واقعاً وہی غنی ہے۔ اس لیے غنی اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنا ذاتی مال و ملکیت ہو۔ تو بندے کے پاس اپنا ذاتی مال و ملکیت کچھ بھی نہیں ہے، مگر خداوند عالم کے پاس سب اسی کا ہے، اور ایسا کوئی نہیں ہے جو خداوند عالم کو عطا کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار عالم نے حل جزاء الاحسان کا احسان اور الا الاحسان کا لفظ استعمال کر کے بندے کی عظمت اور شرافت اور انسانوں کی حقیقت، یعنی ان کو پروردگار عالم نے کتنی عظمت و شرافت بخشی ہے اور انسان کو کتنا بلند پروردگار عالم نے کیا ہے۔ کہیں تو قرآن مجید میں اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم یعنی آدم کی اولاد کو ہم نے مکرم بنایا۔ اور اس کے بعد اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہ جو پہلے میں نے آپ کی خدمت میں وضاحت کی ہے، اس کو آپ مد نظر رکھیں کہ بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار عالم کی عطا ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ مثلا اگر مثال کے طور پر آپ
اپنے والد محترم کو چند پیسے ان کی ملکیت میں سے یا چند لباس انہی کی ملکیت میں سے جو آپ کو وراثت کے طور پر ملی تھی، اس میں سے چند لباس آپ اپنے والد کو دے دیں، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہم نے آپ کو لباس پہنایا ہے، تو ساری دنیا یہ نہیں کہے گی کتنا بے وقوف اور کتنا اپنے آپ میں ذہن کا خالی انسان ہے کہ جس کی ملکیت میں سے خود ہی کھا رہا ہے، اس پہ احسان جتا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے ایسے اعمال انجام دے دیے ہیں۔ اب جب ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے وہ پروردگار کا عطا کیا ہوا ہے۔ جناب سلیمان فارسی کے کفن پر امام علی علیہ السلام نے ایک شعر لکھا تھا، اور اس شعر کا ترجمہ اپنے آپ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس شعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام علی نے لکھا تھا، اے میرے مالک میں تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ چلا رہا ہوں، اس لیے خالی ہاتھ چلا رہا ہوں کہ اگر میں تیری بارگاہ میں کوئی تحفہ لے کے آؤں تو تحفہ اس کو پیش کیا جاتا ہے جس کے پاس اپنا کچھ ہو، اور میں اپنی ملکیت میں سے جو بھی میرے پاس ملکیت ہے، میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، لہذا اب تیری ہی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے میں تیری بارگاہ میں کیا تحفے لے کے آؤں، اس لیے میں تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ چلا آ رہا ہوں۔ اب یہی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مالک نے اس آیہ کریمہ میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی سب کچھ جب کہ بندوں کو پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے میرے بندو، اگر تم چھوٹی سے چھوٹی نیکیاں کرو گے تو میں تمہیں ان کے بدلے میں بڑی سے بڑی جزا دوں گا۔ کیا نیکیوں کا بدلہ سوائے نیکیوں کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد پھر اس کے بعد دو اور جنتوں کا اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ من دونہما جنتان، اور ان کے علاوہ بھی جو ہم نے پہلے جنتیں بیان کر دی ہے، دو جنتیں اور ہیں، اور یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہوئے فیہا عینان نضختان، یعنی ان میں دو چشمے ایسے ہیں جو اپنے آپ میں جاری رہتے ہیں۔ پھر کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں اس آیہ کریمہ کی طرف آتا ہے جس میں کہتا ہے اس جنت میں جس میں چشمے جاری ہے، اس جنت میں جس میں احسان کی جزا ملے گی، اس جنت میں جس میں نیکیوں کی جزا دی جائے گی، اس جنت میں جس میں اپنے آپ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، ایسے تکیے ہوں گے، ایسے لحاف ہوں گے، ایسے چشمے ہوں گے، ایسی سرسبز و شادابی ہوگی۔ اب اس کے بعد ان آیہ کریمہ میں کہتا ہے فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، یہ چشمے وغیرہ سب ہونے کے باوجود ان جنت میں میوے ہوں گے، پھل ہوں گے۔ اور یہاں جو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ فاکہہ کا مفہوم تمام پھلوں کو شامل ہے، لہذا یہاں پر جو یہ الگ سے نخل اور اس کا جو تذکرہ کیا ہے رمان کا، یہ اپنے آپ میں ان کی اہمیت اور فضیلت کی بنیاد پر جنتی پھلوں میں جو اہمیت اور اپنے آپ میں جو ان کو فضیلت ہے، وہ دوسرے پھلوں کو اپنے آپ میں وہ اہمیت اور فضیلت نہیں ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ رمان اور نخل اس میں فاکہہ کے مفہوم میں شامل نہیں ہے تو یہ بات اپنے آپ میں درست نہیں ہے، اس لیے کہ علماء لغت نے ان باتوں کو تسلیم نہیں کیا۔ علماء لغت اس بات کو کہتے ہیں کہ جب کبھی ایسا موقع آ جائے کہ عام پر خاص کا عطف کیا جائے تو یہ بات معمون میں داخل ہے، یہ کسی امتیاز کی بنیاد پر ایسا نہیں کیا جاتا۔ مثلا وہ دلیل کے طور پہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 کو آپ دیکھیے اور اس کے بعد ہمیں بتائیے، اگر ہم آپ کی یہ بات مان لیں کہ نخل اور رمان فاکہہ کے مفہوم میں داخل نہیں، نخل یعنی کھجور، انار، یہ فاکہہ یعنی ہر قسم کا پھل، سیب ہے، سنترا ہے، کیلا ہے، فاکہہ یعنی تمام قسم کے پھلوں کو فاکہہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہی بات پیش کی ہے جو کچھ مفسرین تسلیم نہیں کرتے کہ نخل اور اپنے آپ میں رمان فاکہہ کے مفہوم میں ہے، یعنی اگر یہ فاکہہ کے مفہوم میں آتے تو ان کا تذکرہ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فاکہہ جب کہہ دیا تھا فیہا فاکہۃ، اس میں فاکہہ ہے یعنی میوے ہیں، تو میوہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کے میوے ہیں، سنار، سنترا، انگور وغیرہ سب اس میں داخل ہو گئے۔ اب یہ جو یہاں لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ نخل ورمان، اس میں کھجوریں ہیں اور انار ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فاکہہ کے مفہوم میں شامل نہیں ہے۔ ان کا الگ سے جو نام آیا ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ فاکہہ الگ ہے، کھجور اور یہ اپنے آپ میں انار الگ ہے۔ دوسرے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا نظریہ بالکل تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہاں پر اس بات میں دھوکہ کھایا ہے، اور علماء لغت بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ علماء لغت اس بات کو کہتے ہیں کہ
جب کبھی عام کا عطف، خاص کا عطف عام پہ کیا جائے اور اس میں کوئی اپنے آپ میں امتیاز بھی نہ رکھا جائے، کہا یہ بات معمول میں داخل ہے، اس میں کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں بیان کی گئی۔ مثلا جیسے وہ کہتے ہیں قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی 98ویں آیت کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں ارشاد ہوتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبرائیل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہر وہ جو اللہ کا دشمن ہے اور وہ جو اپنے آپ میں ملائکہ کا دشمن ہے اور جبرائیل و میکائیل اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، دراصل ان کا خداوند عالم دشمن ہے۔ اب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ پہلے تو پروردگار عالم نے ملائکہ کا لفظ استعمال کیا اور پھر اس کے بعد جب جبرائیل و میکائیل کا لفظ استعمال کیا، تو کیا یہ اپنے آپ میں جبرائیل اور میکائیل فرشتوں میں شامل نہیں ہے، ملائکہ میں شامل نہیں ہے؟ کہا یہ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے یہاں فاکہہ کا تذکرہ کر کے الگ سے، چونکہ ان دونوں فرشتوں کو میکائیل اور اپنے آپ میں جناب جبرائیل کو فرشتوں کی بزم میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، تو ان کی اہمیت کی بنیاد پر ان کا تذکرہ پیش کیا گیا ہے، نہ کہ یہ ملائکہ کے مفہوم سے خارج ہو گئے، بلکہ ان کی اہمیت کی بنیاد پہ ان کے تذکرے کا کیا گیا کہ میکائیل اور جبرائیل کا نام لے کے بیان کیا گیا اور تمام ملائکہ کا الگ سے نام لیا گیا۔ اسی طریقے سے یہاں اس آیہ کریمہ میں بھی کہ فیہا فاکہۃ، اس میں فاکہہ ہے، ورمان ونخل ورمان، اور اس میں کھجور بھی ہیں اور اپنے آپ میں انار بھی ہے۔ کہا یہ انار کی عظمت اور کھجور کی عظمت و اہمیت کی بنیاد پر ان کے ناموں کو پیش کیا ہے، جبکہ یہ اپنے آپ میں فاکہہ کے مفہوم میں شامل ہے۔ واہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھی گفتگو ہمارے ناظرین آپ تک پہنچ گئی ہے، بہت بخوبی آپ نے واضح کر دیا ہے۔ اس میں جو کھجور اور جو انار کا جو خصوصیت کے ساتھ جو ذکر آیا ہے، تو کھجور اور انار کی کچھ خاصیتیں ہمارے ناظرین کے لیے آپ بیان کریں۔ دیکھیے کھجور، یہاں پر قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ یہاں پر لفظ نخل استعمال کر رہی ہے، اور لفظ نخل جو ہے کھجور کے درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کھجور کے پھل کے لیے نخل استعمال نہیں ہوتا۔ اچھا، اور یہاں پر یہ آیہ کریمہ میں جو لفظ نخل استعمال ہوا ہے، کھجور کے بے پناہ فائدوں کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کھجور کے فائدوں کے سلسلے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہے، یہاں تک کہ کھجور کے فائدوں میں اتنے فائدے ہیں، آپ اس بات کو یاد کر لیجئے۔ اگر ناظرین بھی اس بات کو سن رہے ہیں تو اس نسخے کو آپ استعمال کر کے دیکھیے۔ کھجور جو ہم کھاتے ہیں اور اس کے اندر جو گٹھلی نکلتی ہے، اس کو آپ آگ میں جلا لیجئے، یعنی ان کو جلا لیجئے، جو جیسے اپلگ کوئلے وغیرہ جل جاتے ہیں، اور وہ جب جل جاتی ہے تو اس کو جلنے کے بعد اس کا پیس کے بہترین پاؤڈر بنا لیجئے۔ اگر اس پاؤڈر کو دانتوں پہ استعمال کیا جائے گا تو چاہے کتنے سے پرانا بھی اگر مرض ہوگا تو انسان کے دانتوں کا وہ مرض جاتا رہے گا۔ اور کھجور کے چھلکے کو بھی خصوصیت یہ حاصل ہے کہ کھجور کے چھلکے کو بھی بہت سی دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ کھجور کے درخت کو پروردگار عالم نے کچھ اس شان سے بنایا ہے۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا ہے، آج لوہے کے ذریعے سے انسان نے بہت زیادہ فائدے اٹھا لیے ہیں، انسان نے علم میں وسعت حاصل کی، انسان ترقی کر گیا، اپنے آپ میں ستون بنانے لگا، پلرز پہ انسان کی توجہ آ گئی۔ لیکن جب کبھی پرانے زمانے میں جب انسان لوہے کی اہمیت سے واقف نہیں تھا تو گھر بنانے کے لیے یہ ستون کا کام انجام دیتے تھے، تو یہ کھجور کے درخت ہی ہوتے تھے جو ستون کی جگہ پر ان کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی کھجور کے درخت کی وجہ کے ذریعے سے چارپائی بنائی جاتی تھی، کھجور کے پتوں سے ٹوپی بنائی جاتی تھی، کھجور کے پتوں سے ہی فرش جو بچھانے کے کام آتا تھا۔ ان سارے فائدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید نے لفظ نخل استعمال کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب چھوٹی موٹی نہر کو عبور کرنا ہوتا ہے اور اس میں جو چھوٹا موٹا سا پل بنایا جاتا ہے، اس پل کے اندر بھی ستون کے طور پر کھجور کے درخت کو ہی استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں پانی سے مقابلہ کرنے کی بہت زیادہ طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ پانی میں بھیگنے کے بعد بہت جلدی پانی کا اثر نہیں لیتا، پانی اس پر بہت جلدی اثر نہیں کرتا، اس لیے نہروں کو عبور کرنے کے لیے کھجور کے درخت کو ہی ستون کے طور پر، پل وغیرہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کھجور میں اپنے آپ میں بے پناہ غذائیت پائی جاتی ہے۔ اگر کھجور کو انسان استعمال کر رہا ہے تو بے پناہ اس میں غذائیت موجود ہے۔ کھجور ہی ہے جو انسان کو بہت ساری طاقت
طاقت عطا کرتی ہے اور اس میں بہت سارے وٹامنز پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ جو رمان کا تذکرہ کیا ہے تو یہاں رمان کے درخت کا استعمال نہیں کیا، بلکہ رمان یعنی درخت کے انار کے پھل کا استعمال کیا ہے، اور انار اپنے آپ میں بہت ہی قیمتی پھل ہے۔ یہ انسان کے معدے کو تقویت دیتا ہے، انسان کے معدے میں جو زخم پیدا ہو جاتے ہیں ان زخموں کو ختم کرتا ہے، استحال کو ختم کرتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ انار کھلاؤ، اس لیے کہ انار بچوں کو بہت زیادہ جلدی جوان کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اپنے بچوں کو انار کھلاؤ، اس لیے کہ انار اپنے آپ میں جس بچے کو جلدی انار کھلایا جائے گا وہ بچہ جلدی بولنا شروع کر دے گا بچپن۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روئے زمین میں جو سب سے زیادہ پھل پسند تھا وہ یہی رمان پسند تھا، لہذا انار پسند تھا۔ تو اس اعتبار سے انار کی اپنے آپ میں بہت زیادہ خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ تو ان کی خصوصیت کے اعتبار سے ان کا نام لے کے بیان کیا گیا ہے اور دوسرے پھلوں کا نام لے کے بیان نہیں کیا گیا ہے۔ ان دونوں نعمتوں کا کہ ان جنتوں میں اپنے آپ میں پھل ہیں، رمان ہیں اور کھجوریں ہیں، اور پھر اپنی نعمت کو جن و انسان کے سامنے پیش کرنے کے بعد وہی تقریری استفہام تقریری کا استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت ہی بہتر گفتگو ہمارے ناظرین آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اسی لیے اکثر ہم اپنے اس پروگرام میں یہ باتیں آپ سے کہا کرتے ہیں کہ قرآن کو اس کی میننگ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر ہم میننگ کے ساتھ واقعی مسلسل پڑھتے ہیں تو آج یہ ہمارے ذہن میں نہ آتا کہ یہ نئی باتیں ہمیں کہاں سے معلوم ہو گئی، سب اس میں مفاہیم چھپے ہوئے ہیں۔ میننگ پڑھتے ہیں تو ایک شوق پیدا ہوتا کہ انار اور کھجور کا ذکر کیوں آیا ہے۔ جب اس سلسلے میں آپ علم میں آتے تو آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہوتی تو پھر آپ واقعی اس کا اچھی طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور ابھی آپ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت سی قرآن میں ایسی آیات موجود ہیں کہ جس کی ہمیں میننگ معلوم نہیں ہے، مطلب نہیں معلوم ہے، اس لیے عبادت میں بھی وہ خضوع ہمیں نہیں پیدا ہوتا۔ لہذا گزارش ہے قرآن کو میننگ یعنی معنی کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں، اس کے بعد دیکھیے مسلسل جنت کی عورتوں کا تذکرہ کس طرح سے ہے کہ ان جنتوں میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی، پھر اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ وہ حوریں ہیں جو خیموں کے اندر چھپی بیٹھی ہوں گی، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ انہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ تو اگر سوال ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اتنی خصوصیت کے ساتھ یہاں پہ خواتین کا ذکر ہوا، آخر کیوں؟ سورہ مبارکہ رحمان کی آیہ کریمہ 69 یعنی 70ویں آیت میں جو یہ ارشاد ہو رہا ہے فیہن خیرات حسان، جنت میں نیک سیرت، پاکیزہ اور اچھے اخلاق والی عورتیں ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی جنتی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند عالم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ارشاد ہوا قاصرات الطرف کا جو لفظ استعمال ہوا تھا کہ اس میں وہ کوتا نگاہ جن کی نگاہیں محدود ہوں گی، جنت میں ایسی عورتیں موجود ہیں۔ اور جنتوں کی نعمت کا تذکرہ کرتے کرتے قرآن مجید نے پھر دوبارہ ان عورتوں کا تذکرہ کر دیا، جس اعتبار سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آخر ان جنتی عورتوں کا تذکرہ کرنے کی اتنی کیا ضرورت تھی۔ اس لیے میں اس جواب میں تھوڑا سا اس لیے آپ کا وقت لے رہا ہوں کہ جو آپ مجھ سے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں سوال کی صورت میں آپ کے اندر کی بات کو سمجھ رہا ہوں، بلکہ وہ بھی محسوس کر رہا ہوں جو لوگ اکثر طور پر سوال کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ میں مختلف طور پر مختلف شہروں میں مختلف دیہاتوں میں اسلام دشمن طاقتیں اپنے آپ میں ان باتوں کو گردش دیتی رہتی ہے اور ہوا دیتی رہتی ہے کہ توحید پرست اپنے آپ میں جنت کی حوروں اور جنت کی عورتوں کے سلسلے میں لالچ میں آ کے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ اور واقعاً لوگ اس طریقے سے ان مفہوم کو پیش کرتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ جو اپنے آپ میں جنتی عورتوں کے لالچ میں آ جاتے ہیں ایک گروہ کا خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ایسا ان کا مثلاً برین واش کرتے ہیں کہ وہ یہ بات طے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اگر فلاں قوم و ملت کے کسی ایک انسان کی جان لے لیں گے تو اس کے بدلے میں خداوند عالم حوروں کے ذریعے سے ہمارا استقبال کرے گا۔ اس طریقے کے سوچنے والے لوگ بھی اپنے آپ میں احمق ہیں، اور جو اس طریقے کے لوگوں کے فریب میں آ جاتے ہیں وہ بھی احمق ہیں۔ چونکہ سورہ مبارکہ رحمان نے پہلے عمل و اعمال کی بات کی ہے، اور عمل و اعمال کے سلسلے میں جو اپنے آپ میں آگے آئے گا وہ
جنتی نعمتیں اس طریقے سے، اور یہ بھی نہ آپ محسوس کریں کہ جنتی نعمت جو یہ عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے تو یہ کسی نفسانی لذت کے تحت تذکرہ کیا گیا ہے، یہ تو کم ذہنیت رکھنے والوں کا لوگ اس طریقے سے، کم ذہنیت کے لوگوں کا دھیان اس طرف جاتا ہے، یہ اپنے آپ میں نفسانی لذت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ پروردگار عالم نے جہاں ان حوروں کا تذکرہ کیا ہے وہاں آپ غور کریں کہ قرآن مجید نے کتنی عظیم اور کتنی گہری بات دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کبھی آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ قرآن مجید موازنہ پیش کرتا ہے، قرآن مجید مقایسہ پیش کرتا ہے، قرآن مجید اپنے آپ میں اس طریقے کی بات کرتا ہے کہ جہاں وہ جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے وہیں وہ جنتیوں کا تذکرہ کرتا ہے، جہاں وہ جنتیوں کا تذکرہ کرتا ہے وہیں جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس تذکرہ کرنے کے سلسلے میں قرآن مجید کی ایک مصلحت ہے، قرآن مجید کے یہاں ایک موازنہ ہے، چونکہ جب آپ دیکھیں اپنے بچپن میں دیکھیے جب بچوں کے سامنے اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اچھائی ان کے دل اور ان کے ضمیر میں پیدا ہوتی ہے، وہ اندر سے یہ خیال پیدا کرتے ہیں کہ میں بڑا ہونے کے باوجود بھی اس انداز کا انسان بنوں گا، یعنی جیسے انداز سے آپ جیسے نمونے ان کے سامنے پیش کریں گے اس طریقے کی ان کی سوچ بنتی جائے گی۔ اچھے لوگوں کے تذکرے آپ ان کے سامنے کریں گے تو اچھا بننے کی کوشش کہ میں بھی ایسا بنوں گا، برے لوگوں کے تذکرے آپ ان کے سامنے کیجئے، اسی لیے اسلام نے کہا ہے، اور ہم نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بہت اچھے لوگوں کو دیکھا جو برے لوگوں سے دوستی کرنے کی وجہ سے برے بن گئے، اور ہم نے ایسے بھی بروں کو دیکھا جو اچھوں سے دوستی کرنے کے نتیجے میں اچھے بن گئے۔ یہاں آپ قرآن مجید کی اس بات کو تو دیکھیے، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں پاک سیرت پاکیزہ عورتیں اور جنت پاکیزہ عورتیں اور اچھے اخلاق والی عورتیں، یعنی یہ دنیا کی عورتوں کے لیے ایک موازنہ، ایک مقایسہ پیش کر رہا ہے کہ اگر جو لوگ جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں وہ بھی پہلے اچھے اخلاق استعمال کریں، اچھی پاک سیرت اختیار کریں، پاکیزگی اختیار کریں۔ اگر ان میں پاکیزگی نہیں ہے، اگر وہ نیک اخلاق نہیں ہے تو پھر جنت میں جانے کا تصور تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ سیرت بیان کی ہے، یہ موازنہ بیان کیا ہے کہ ان جنتوں کی عورتوں کی صفت یہ ہے کہ یہ پاکیزہ ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں لفظ استعمال کیا ہے فیہن خیرات حسان، یعنی وہ اپنے آپ میں بہت پاکیزہ، لفظ خیر وہی استعمال کیا جاتا ہے جہاں ان کی مانوی خوبصورت کی استعمال کیا جائے، یعنی یہ خوبصورتی بدن کی خوبصورتی نہیں بلکہ روح کی خوبصورتی کی طرف جب استعمال کیا جاتا ہے تو لفظ خیر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جنت میں فیہن خیرات حسان، جنت میں ایسی عورتیں ہیں جو سیرت کے اعتبار سے، جو اندرونی روحانی اعتبار سے پاک و پاکیزہ ہے۔ وہ حسان کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں ظاہر میں خوبصورتی ہو، یعنی وہ تنہا ظاہر میں خوبصورت نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں بڑی ہے بلکہ وہ باطن میں بھی خوبصورت ہیں، اور اس خوبصورتی کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ ان کی نگاہیں کوتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف نگاہیں اٹھا کے نہیں دیکھتی، یعنی ان کی پاکیزگی کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید نے پاکیزگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اعتبار سے جنت کی عورتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ شاید ہمارے ناظرین اس بات کو سمجھ لیں کہ جنت میں پاکیزہ کرداروں کے لیے جنت ہے، نجس کرداروں کے لیے جنت نہیں ہے۔ اگر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے وقت کی رفتار ہمیں اشارہ کہہ رہی ہے کہ بس یہیں پہ ہمیں پروگرام کو روکنا پڑے گا، ورنہ بھی اور بھی کچھ سوالات ہیں، اپنے ناظرین سے صرف بیان کر دیں کہ ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہے جو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم پوچھیں گے کہ کیا برے صفت رکھنے والی یا جو صفات یہاں بیان کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو صفت رکھتی ہیں جو کمتر صفت میں آتا ہے، ایسی صفت رکھنے والی کیا خواتین جنت میں نہیں جا سکیں گی؟ تو ایسے اور بھی بہت سے سوال ہیں جو انشاءاللہ آپ تک ہم جوابات پہنچائیں گے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آگا آپ کا کہ بہت ہی بہتر طریقے سے آپ نے ہمارے ناظرین کی خدمت میں اہم ترین گفتگو پیش کر دی۔ آپ حضرات کا بھی شکریہ۔ تو ناظرین انتظار کیجئے، ہم اس کے بعد کا جو ایپیسوڈ ہوگا وہ سورہ رحمان کا آخری ایپیسوڈ ہوگا، اس لیے کہ ہم آخری مرحلے میں پورے طریقے سے داخل ہو چکے ہیں، بس کچھ ہی آیتیں رہ گئی ہیں جن کے مفاہیم جو کہ بڑے ہی اہم مفاہیم اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تو انتظار کیجئے اور دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم